أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال؟ آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میم ہلکی ہے آواز آپ کی کافی. ہاں میں کم والیوم تیز کر کسی وجہ سے میں نے کم کیا ہوگا اور پھر میں نے مائک کرنا بھول گیا. آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے. اوکے جی شروع کرتے ہیں. صبح صبح ویسے بھی آواز بہت لو ہوئی ہوتی ہے. شروع کرتے ہیں. اچھا جی تو آج آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں اس کو شیئر کرتی ہوں آپ سے انشاءاللہ. اوکے شیئر اسکرین یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا جی اچھا اسم ظرف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو نہیں ٹچ کرتے. وہ جتنا آپ کو سمجھ آ گیا اتنا آپ کے لیے کافی ہے. پھر انشاءاللہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوگی اس کو کر لیں گے. مدینہ بکس میں بھی تو پڑھیں گے نا, ہر جگہ پڑھیں گے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے اسم الصفہ. ٹھیک ہے نا, اس کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے صفت مشبہ بھی کہتے ہیں. تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے اسم جو ہوتے ہیں نا مشتقات کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. کیا ہوتے ہیں اسم مشتق کیا ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے یا مشتقات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں مشتقات وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مولڈ پہ بنتے ہیں, ان کا کوئی اسپیسیفک مولڈ ہوتا ہے. ہاں لیکن اس سے اور پہلے بہت اس کو ایک میں ٹری سے بتا دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جیسے یہ ارتھ ہے نا, اب اس کے نیچے روٹس ہیں 3 اور یہ روٹس کیا ہوتی ہیں 3 یہ مادہ ہوتی ہے نا. مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے 3 حرف کا ہی ہوتا ہے 99.9%. اچھا اس کے بعد اوپر ہوتی ہے اسٹیم. ٹھیک ہے اسٹیم جو ہے اس کے اوپر کیا لگتا ہے پھر برانچز لگتی ہیں نا. جی ٹھیک ہے نا یہ برانچز ہیں. ان برانچز سے تقریباً 12-13 الفاظ ایک روٹ ورڈ سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن ہم جی ابھی کیا بنا رہے ہیں صرف نون بنا رہے ہیں. ابھی ہم فعل نہیں بنا رہے اس لیے ہمارے 7 بنیں گے. ٹھیک ہے اور ان 7 کو کیا کہتے ہیں اسماء مشتقات کہتے ہیں. یہ آپ کی صحیح. اسٹیم میں تنا ہے. ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے روٹ ورڈ ہے مادہ ہے. یہ اسٹیم میں تنا ہے. اس سے یہ بنتا ہے تنا بنتا ہے روٹ ورڈ سے. 3 روٹ ورڈ سے اسٹیم بنتی ہے اس سے برانچز بنتی ہے پورا ٹری بن جاتا ہے. اس میں مطلب جتنی اسٹیم کیا ہے باب ہے باقی اسٹیم کیا ہے باب ہے. اسٹیم کو آپ مصدر کہہ سکتے ہیں نا. آپ نے اچھا اچھا سوال کیا, مصدر. مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. مصدر کہتے ہیں اس کو مصدر. صحیح مصدر سے پھر آگے الفاظ نکلتے ہیں. صحیح. مصدر سے آگے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ پھر کیا ہوتے ہیں وہ اوزان پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے مصدر کی تو کوئی اوزان نہیں ہوتے جب تک ہم مزید فی میں نہ جائیں تو اس کے اوزان ہوتے ہیں. لیکن ثلاثی مجرد میں مصدر کا کوئی وزن نہیں ہوتا, کوئی ایک مولڈ نہیں ہوتا. وہ کسی بھی مولڈ پہ یعنی سمائی ہوتے ہیں وہ ہے نا. عربوں سے جیسے سنے ویسے بولنے پڑتے ہیں. جیسے مونس والا معاملہ ہے نا مونس سمائی والا کہ وہ جو جس کو مونس بول دیں گے ہم اس کو مونس بول دیں گے. تو ثلاثی مجرد مصدر کا وہی معاملہ ہے جو وہ بول دیں گے وزن وہی ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور وہ پھر ہم ڈکشنری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. بہرحال مصدر سے سب سے پہلے جو آپ کو چیز بنے گی وہ اسم الفاعل بنے گی. اب یہ جو جتنے میں بتا رہی ہوں نا چیزیں یہ ساری صفت سے ہی تعلق رکھتی ہیں. مشتقات جو ہیں اس میں سارے وہی آتے ہیں آپ کے. 1-2 کو چھوڑ کے میں آپ کو بتا دوں گی, باقی جو ہیں سب صفت سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اسم المفعول بھی وہی ہوتا ہے, اس میں صفت کا معنی پایا جاتا ہے, وصف کا معنی پایا جاتا ہے, وصف کا معنی پایا جاتا ہے. اسم الفاعل اسم المفعول یہ ہم 2 پڑھ چکے ہیں. اور جو باقی 2 ہم نے پڑھے نا وہ جو ظرف اور ایک اور بھی پڑھیں گے ہم اسم الاعلی بھی پڑھیں گے.
ایک ہم نے پڑھا اسم الظرف، اور ایک ہم پڑھیں گے، یہ سب مولڈ پہ اس لیے ان کے ساتھ اسم الف لام لگ رہا ہے. اچھا ابھی اسم العلیٰ ہم نے پڑھنا ہے. اب اسم العلیٰ اور اسم الظرف تو وصف کے وزن نہیں ہے نا، اس میں صفت کے معنی تو نہیں پائے جاتے نا، تو ان کو تو آپ نکال دیں. لیکن باقی جتنے بھی لکھوں گی وہ سارے ان میں وصف کا معنی پایا جاتا ہے، صفت کا معنی. ابھی اس میں آپ آ جائیں اسم الفاعل، کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، ابھی آپ آگے آ جائیں تو اس میں آپ کا جو ہے نا مبالغے کا وزن لے لیں. ٹھیک ہے، اور مبالغہ جو ہوتا ہے پھر اس کے آگے اور بھی برانچز ہوتی ہیں اس کے اندر. مبالغے میں کچھ لوگ اس کی 3 بناتے ہیں، کچھ 2 ہی بنا کے 6 بنا دیتے ہیں، تو کم از کم 7 تو ہیں، اگر 8 نہیں ہے تو 7 تو ہیں. تو مبالغے کے اندر جو وزن آتے ہیں وہ فعیلن کا وزن آتا ہے. اس کی آگے سے برانچز بن رہی ہے نا مبالغی. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ جب معنی میں شدت زیادتی پائی جائے. فاعل میں نہیں ہے اتنی، مفعول میں نہیں ہے. مبالغے میں زیادتی ہوتی ہے، اور فعیل میں کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کے ساتھ ساتھ کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جبکہ اسم الفاعل میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، جو بھی صفت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. سامعون، جیسے ابھی سامعون ہے، اور سمیعون ہے، تو سامعون کیا ہے؟ اس میں وہ یعنی کنٹینیوٹی نہیں ہے، ابھی سن رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھ رہا ہے تھوڑی کے بعد نہیں دیکھے گا. لیکن جب سمیعن کہتے ہیں، بصیرن کہتے ہیں، تو وہ فعیلن کے وزن پھر اس میں کیا ہے؟ کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں یہ ہیں. پھر اس کے بعد اسم تفضیل آ جاتا ہے. کم از کم مجھے 7 بنانے ہیں. یہ اسم تفضیل کا وزن ہے. یہ سارے جو ہے نا، اسم تفضیل، فعیل، مبالغہ، اسم الفاعل، مفعول، ان 2 کو چھوڑ کے یہ سارے وصف کے صیغے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی رہ گیا تو ہم دیکھ لیں گے، نہیں مجھے لگتا نہیں کوئی رہ گیا. ٹھیک ہے، 7 ہے. کچھ 6 بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ جو ہے مبالغے کے اندر ہی ان کو ڈال دیتے ہیں، اسم تفضیل کو الگ کر دیتے ہیں، فعیل ان کا وزن اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے. سمیع ان میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس مبالغے کا ایک الگ، اس کے الگ سے وزن ہوتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے. تو بہرحال یہ ایک کیا ہے آپ کا ٹری بن گیا، اس میں کم از کم 7. اچھا، اگر کوئی اور آئے گا تو پھر ہم ایڈ کر لیں گے. یہاں پہ میں نے جگہ چھوڑ دیا. ابھی ہم سبق کو پڑھتے ہیں. اسم الصفہ. اسم الصفہ جو ہے، ابھی تک ہم نے اسم الظرف، اسم الفاعل، اسم المفعول پڑھے. ابھی ہم اسم الصفہ پڑھ رہے ہیں. چلیے پڑھیے. پڑھوں باجی؟ پڑھیے پڑھیے. اسم الصفہ ایسا اسم مشتق جو مستقل طور پر کسی اسم کی وقتی یا دائمی صفت کو ظاہر کرے، اسم الصفہ یا صفت مشبہ کہلاتا ہے. اسم مشبہ کا کیا الصفہ مطلب ہے؟ حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھے نا. مشبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سملر ٹو صفت. ٹھیک ہے نا. اس اور اسم الصفہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں صفت ہے نا، اس میں صفت جی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اسم الصفہ یا صفت مشبہ ہے، ایک ہی چیز ہے، سب ایک ہی چیز کے نام. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب آپ آگے پڑھیے. اسم الصفہ کے اوزان. ٹھیک. اسم الصفہ کے اوزان. اسم الصفہ کے کئی اوزان ہیں. نمبر 1 پہ ہے فعل صعب مشکل، فعل صفر خالی. اس کے بعد ہے فعل حل حل حلون. حلون. اس کے بعد ہے فعال حسن. اس کے بعد ہے فاعل فرح. اس کے بعد ہے فاعل، اس کا کچھ نہیں بنایا بھائی انہوں نے. میں اس کے بنا بعد ہے دیتی ہوں. فعال. باؤدن دمے سے بنانا ہے نا، کیونکہ کچھ بھی آ سکتا ہے. آپ دیکھیں تو فریحن، حسن، مڈل میں کچھ بھی آ سکتا ہے. تو باؤدن، باؤدن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعید سے ہے نا، دور. دور. ٹھیک ہے، باؤدن جو دور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا باؤدن. پھر اس سے جب فعیل کے وزن پہ بناتے ہیں تو وہ بعیدن بن جاتا ہے. تو باؤدن. یہ جتنے بھی اوزان آپ کو بتا رہے ہیں ان میں دائمی، وقتی یا دائمی صفت ہے. ان میں یہ صفت، یہ نون نہیں ہے، ان کو آپ نون نہیں کہہ سکتے.
नाउन क्या होता है? इस्म ज़ात होता है, वो किसी चीज का नाम होता है, ये नाम नहीं है। इसमें ज़ात और इस्म सिफा में फर्क करें। इस्म ज़ात किसी का नाम होता है, जैसे हम रोटी भी कह दें तो वो क्या है? इसम, वो नाउन है, वो सिफ्त नहीं है। ठीक है। और फिर अगर तो हम इसमें इसमें कितना उपयोग बड़ी करते हैं? लगाएंगे या छोटी लगाएंगे या गोल लगाएंगे तो वो सिफ्त होगी। ठीक है। तो हम इस्म बाजी सिफा पढ़ रहे हैं, हम नाउन नहीं पढ़ रहे। ये याद रखें कि हम सिफ्त के सीगे पढ़ रहे हैं, इनमें वक्ती या जो है हमेशगी का मानी। दायमी, दायमी का मतलब हमेशगी, वक्ती का मतलब टेम्परेरी। सिफ्त को जाहिर करे इस्म सिफा या सिफ्त मुशब्बा कहलाता है। अब ये उसके अजान बता रहे हैं। ठीक है। अब इनमें आप देखें तो मीठा, अच्छा कुछ जो है वो आपकी क्या नाम है, वक्ती हैं, और कुछ जो है वो आपकी, जैसे खाली है तो खाली थोड़ी देर के चाहिए। बाद भरा हुआ भी हो सकता है, मुश्किल है तो थोड़ी आसान भी हो सकती है बाद में। ठीक है ना। तो बुजदिल, बहादुर। अब बहादुर और बुजदिल जो है ये इंसान के अंदर एक ऐसी सिफ्त है जो कि उसके अंदर होती है ना। अभी खुश जो है ये टेम्परेरी है, सही है। अच्छा जो है अभी अच्छा है, फिर बुरा भी हो सकता है। खुश है, ना खुश भी हो सकता है। कुछ जो है बुजदिली और बहादुरी और इस तरह की जो सिफात होती है वक्ती नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। उसके बाद ये इसका एक एक वजन फुआलन बताया गया है। ये सारे फ़आलन, औजान। जी। हाँ। अब इनको आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, आपको गिनती के याद करने हैं, फ़ईल याद करना है। और वो आपको पता ही है, फ़ाइलन मैं बोलती रहती हूँ। इसमें क्या होता है, जी। वक्ती नहीं होती है। ठीक है। इसमें करीमुन, समीउन, दायमी, हरीसुन, दायमी सिफ्त रहीमुन। होती है। दायमी। करीम, अल्लाह ताला की जात हमेशा से करीम है, करीम रहेगी। ठीक है। अच्छा, और ये किस बाब से बनता है? बाब करुमा से बनता है। जी। अच्छा, बाप करुमा से करीम। अच्छा, समीउन, हरीसुन, रहीमुन, बसीरुन, ये कोई छोटी मोटी सिफात नहीं, ये दायमी सिफात है। हरीस जो है, जब एक बंदा हरीफ हरीस होता है या बहादुर होता है या बुज़दिल होता है तो उसके अंदर वो सिफ्त होती है। कुछ भी करे वो, इंसान के अंदर डाल दी गई ना, इंसान, हर इंसान बहादुर नहीं है, हर, तो वो हरीस भी नहीं होता। तो बस ये एक डाल दीजिएगी और वो जो भी है वो वसीला। हम्म, तो वो वही, ये डल गई है तो बस डल गई, उसका एक शाकला है, वो बन गया तो बन गया। लेकिन अल्लाह ताला की सिफात जो है वो आपकी। अच्छा, फिर आगे फ़ईल उनके वजन पे और क्या आ रहा है? फ़ईल के वज़न में कभी इस्मुल फ़ाइल का मफ़हूम होता है और कभी इस्मुल मफ़ऊल का। हम्म। समीउन, सुनने वाला, बसीरुन, देखने वाला, क़तीलुन, कत्ल किया हुआ, और रजीमुन, रजम किया हुआ। मतलब अच्छा, बता रहे हैं कि इनके अंदर मायने कभी फ़ाइल के होते हैं, कभी मफ़ऊल के। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था समीउन, तो इसमें इस्मुल फ़ाइल का मानिए ना सुनने वाला, जी, सुनने वाला। है ना। और बसीर जी। देखने वाला, रहीम रहम करने वाला, हरीस हिर्स रखने वाला, देखने करम वाला। करने वाला, तो ये सारे क्या थे? फ़ाइल उनके वजन पे फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल फ़ाइल का के, इस्मुल मफहूम फ़ाइल दे रहे, के। हाँ। इस्मुल फ़ाइल का मफहूम दे रहे थे। ठीक है। और कभी मफूल का वजन भी, वही वजन जो होता है वही मफूल का मानी भी दे देता है। और वो क्या होता है? फिर आपका कतीलन, सही है। और ये जो है ना, ये ज्यादातर लाजिम फेल से बनते हैं। ठीक है। लाजिम फेल से, लेकिन ये जो बनेंगे ना जिनका मफूल का मीनिंग होगा, ये चूंकि मफूल बन रहे हैं तो ये मुतद्दी अफाल से बनेंगे। जी। जैसे रजीम है। रजीम जो होता है, रजम करने वाला नहीं होता, रजम किया हुआ होता है, जिस पे रजम हो चुका हो, जिसको, जैसे मरदूद है। ठीक है ना। मरदूद तो अब मफूलन के वजन पे है ना, लेकिन ये रजीम फ़ईलुन के वजन पे आपका वो मफूल का मानी, मरदूद का मानी दे रहा है। ठीक है। यानी रजम किया बाजी हुआ। वो बाजी वो मायने क्यों नहीं दे रहा, ये इस्मुल फ़ाइल के मायने क्यों नहीं दे रहा? आप मुझे बताएं कैसे करेंगे? रजम करने वाला नहीं करना ना, नहीं कर रहा वो। हाँ, अब देखें, बसीर, बसीर जो है वो सिर्फ देखने वाले का मानी दे रहा है। हम्म। ठीक है, लेकिन वजन तो फ़ईल का ही है ना। तो फ़ईल का जी, वजन जो वजन तो होता है, वही कभी फ़ाइल का। वो उसका मानी दे देता है, कभी इसका मानी दे देता है। हैरानगी की बात है ना।
उसको जी। एक ही देना चाहिए, या तो इसका देना चाहिए या इसका, लेकिन दोनों का हाँ, दे रहा है। इस तरह कतीलुन तो आराम से हो सकता है ना, कत्ल करने वाला। नहीं, कतीलुन नहीं होना, कातिलुन होगा ना, कातिलुन होगा। है ना। और कातिल जो जी। होता है वो टेम्परेरी सिफ्त है, फाइलुन के वजन पे जो आएगी ना वो टेम्परेरी सिफ्त होगी, यानी कत्ल करने वाला है, वो हर वक्त तो कत्ल नहीं कर रहा ना। तो अब सही। कतील क्या है, कत्ल किया हुआ, यानी बमानी मकतूल है ये, जी। समझ रहे हैं? कतील बमानी मकतूल आ रहा है, मकबूल है। ठीक है। और ये वाला बमानी मसमू नहीं हो सकता, यानी आपका मसमू उनके वजन पे नहीं हो सकता। रजीमुन बमानी मरजूमुन है, जिसको मरजूमुन किसका वजन है, मफूल का वजन है कि नहीं है? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये रजीम बमानी मरजूम आ रहा है। इसी तरह और भी अल्फाज हैं, ये दो ही तो नहीं है, बहुत सारे अल्फाज हैं जो बमानी से, ठीक है, इस तरह आते हैं। जैसे जी। जरी उन क्या होता है, जरी हुन, ये भी इसी के वजन पे आ रहा है ना, ठीक है। जरी उन फैलन के वजन पे है ना। बमानी क्या होता है, जी। मजरू उन, जख्मी है ना। मजरू उन, बेशुमार है। मुझे अभी ये एक ही याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आगे आएंगे तो बता दूं। सही। अब इनमें नहीं आते, समी सामे उन का मानी दे रहा है, ठीक है। अब है फईल का वजन, ये मफूल का मानी नहीं दे रहा, सिर्फ जो अभी देखें ये पढ़े ना, फईलुन के वजन पे कभी इसम फाइल का मफहूम होता है, कभी इसम मफूल का मफहूम होता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अभी आ जाए, हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं, पढ़े। मदरजा बाला औजान एक दरख्त के तने की मानिंद है, इससे निकलने वाली शाखें दर्ज झेल हैं। नंबर हम्म एक इस्मुल मुबालिगा, जिस यानी तरह आपने ऊपर जो बताया। आपने पढ़े हैं, जो आपने इसमो सिफा पढ़े हैं, ठीक है ना, और या सिफ्ते मुशब्बा पढ़े हैं, वो जो है एक तने की मानद है, एक स्टेम की मानद है, यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। उससे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो अभी आपका मुबालगा होगा, इसम तफजील होगा, वो भी सारे फ़ईलुन का वजन होगा, वो सारे यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है इसमें सिफा या सिफ्त, मैंने जो ट्री बनाया था ना ऊपर, उसमें मैंने सारी चीजें लगाई थी ना, इसमें ये सारे सिफ्त के ही मानी देते हैं। देखें, आबिद इबादत करने वाला, क्या सिर्फ उसकी सिर्फ नहीं है इबादत करने वाला, लेकिन टेम्परेरी है, अभी कर रहा है बाद में नहीं करेगा, ठीक है। जी। मफूल जो होता है वो क्या होता है, जिसके ऊपर कोई काम किया गया हो, इस्मुल मफूल, वो भी सिफ्ती होती है। मरदूद, है ना, मजलूम, जी। तो वो भी सिफ्ती है, उसके ऊपर वो हुआ है। इसमें ज़र्फ, इसमें आला को मैंने निकाल दिया था, बाकी मुबालगा। अब आप मुबालगे के आगे वाली ब्रांचेस सारी पढ़ लें, तो अब वो कितनी बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मुबालगा हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ये फ़ईलुन का वजन मुबालगे के अंदर ही आता है, इसलिए इसको अगर आप तना बनाए ना तो इसकी अभी आगे ब्रांचेस निकलेंगी, वो हम पढ़ेंगे मुबालगे की। यहाँ से आपको फिर इसको तना बना दें, वो आगे जो भी बन रही है वो। तो हम चलते हैं अभी इस्मुल मुबालगा। इस्मुल मुबालिगा इस्मुस्सिफ़ा की वो किस्म जिसमें किसी काम की कसरत या ज़्यादती का मफ़हूम पाया जाए। इस्मुल मुबालिगा इसमें मुबालगा में भी ज़्यादातर काम करने वाला का ही मफ़हूम होता है, लेकिन काम की कसरत और ज़्यादती के मायने के साथ। बिल्कुल, बमानी इस्मुल फाइल ही होता है, ठीक है, काम करने वाले का मानी होता है, लेकिन एग्जैचुरेट करके कसरत उसका से। मीनिंग बताया जाता है, समझ जी। आइए। तो उसमें कसरत होती है, ज्यादती होती है इस्मुल मुबालगा में। मसलन हामिद क्या है, ये इस्मुल फाइल है, ये मुबालगा नहीं है इसमें भी जी। सिफ्त का सिगत, हामिद हम बयान करने वाला, यानी उसकी सिफ्त जी। बताई जा रही है ना। अब हमाद जो है ये आपका फ़आलुन के वजन पे मुबालगे का सीगा है, फ़आलुन के वजन पे मुबालगे का सीगा है। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा तस्बीह करने वाला या हम बयान करने वाला, ज्यादती हो गई ना मानी में, लेकिन करने वाले का जी। मानी आ रहा है, ये भी करने लेकिन वाले बहुत हैं, ज़्यादा। ये भी फाइल का मानी दे रहा है और ये भी फाइल का मानी दे रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें मुबालगा के भी कई औजान है, मुबालगा के भी कई औजान है,
اب مبالغے جی میں کیا ہوتا ہے؟ کام کی زیادتی ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، جیسے حماد. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کئی اوزان ہیں جن میں سے زیادہ تر استعمال ہونے والے ہونے والے مندرجہ ذیل ہے. سارے درج آپ کو نہیں بتائیں گے، ساروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف آپ کو وہ بتائیں گے جو قرآن ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے. جی. نمبر 1 ہے فعال، غفار، ستار، ثواب، حمال، تواب، حبا تواب. ثواب، جی ثواب، حمال، حباز، خیاط، اس میں ایک اور ایڈ کر لیں، قوام. قوام. قوام بھی اسی وزن پہ آتا ہے، اور جو گھر کا وہ ہوتا ہے قائم رہنے والا ہے نا، قائم ان سے بنا جی ہوا ہے قوام. ٹھیک ہے، قائم جو ہے یہ تھوڑی دیر قائم رہنے والا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، اور یہ قوام یعنی بہت زیادہ کھڑا رہنے والا. فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ، مرتے یعنی دم ہر تک کھڑا وقت اپنی ہوتا فیملی کے لیے سٹینڈ لینے والا ہے. ہے. جی ٹھیک ہے، اور اسی طرح خیاط اسی وزن پہ آتا ہے. یہ کچھ پیشے ہیں، ٹھیک ہے، جی. کچھ پیشے حباز ہیں. خباز روٹی بنانے والا، خبز سے ہے نا، روٹی بنانے والا. خیاط درزی کو کہتے درزی. ہیں. خیتن آپ نے پڑھا، خیت الابید ہے نا، جی کالے دھاگے سے سفید دھاگا الگ ہو جائے، روزے کی جہاں پہ آیات آتی. جی تو خیاط جی. خیت سے. حمل بہت زیادہ بوجھ اٹھانے والا، حمال اور قوام. ٹھیک ہے، تواب بہت توبہ زیادہ کرنے توبہ والا. قبول کرنے والا. ستار یعنی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادتی یعنی عیبوں کو چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا. جی غفار، غفور بھی ہوتا ہے، غافر الذنوب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جی. کیا ہے اب آپ دیکھیں، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد فعولن ہے کے فعول. ہاں نیکسٹ ہے فعول. اس میں ہے غفور، صبور، شکور، غرور. اچھا اب دیکھیں یہ غرور ہے، غرور نہیں ہے. جی غین کی زبر سے ہے. غرور زبر ہوتا سے ہے ہے. تکبر، وہ اردو میں یوز ہوتا ہے نا غرور. غرور جی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکے باز، یہ شیطان کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. سے غرور کا مطلب بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے، جو اردو میں بولتے ہیں نا دیکھیں. پیش کے ساتھ. قرآن مجید میں دونوں طرح سے آتے ہیں، آپ غور کریے گا، غرور بھی آتا ہے، غرور بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو غرور جو ہوتا دنیا ہے سے بھی دھوکے آتا ہے نا باز، اکثر. شیطان کے لیے متاع استعمال ہوتا الغرور. ہے، شیطان کے لیے بہت زیادہ دھوکے نہ. اب غرور والا بندہ وہ بھی دھوکے میں ہی ہوتا ہے نا. کس چیز کا غرور کر رہا ہے وہ؟ جی ایک سانس تو اس کی بالکل اپنی نہیں ہے، اپنی نہیں ہے. ہر چیز تو اس کی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو کس چیز پہ غرور؟ اور ہر چیز جانے والی ہے، فانی ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے. کس چیز کا غرور ہے؟ یعنی دھوکہ ہے نا. دھوکہ ہے. پھر دنیا بھی کے وہ، لیے آتا ہے نا قرآن میں متاع الغرور. ہاں، دھوکے کا سامان. متاع الغرور بھی ہو سکتا ہے. یہ غرور کا لفظ خاص طور پہ شیطان دھوکے باز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور مبالغے کا صیغہ ہے یہ غرور. متاع الغرور جو ہوگا نا وہ پھر وہ دھوکے کے لیے، دھوکے کا اس میں نہیں ہے مبالغہ. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کے لیے ویسی دھوکے کا سامان اس کے طور پہ یہ غرور ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ مبالغے کا وزن ہے. یہ شیطان کے لیے خاص طور پہ زبر لگائی گئی ہے، یعنی جی فعالن کے وزن پہ آیا، فعالن کے وزن پہ آیا. جیسے جی. شکور ایسی غرور ہے، ایسی صبور ہے. یہ تو فعول کی وجہ آپ یہ فعول کے وزن پہ ہیں. ٹھیک ہے، سے. اور جی یہ فعال کے وزن پہ ہیں. تو فعیل کا وزن پڑھیے. یہ وزن صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فاعل جو ہم نے اوپر پڑھا نا. یہ صفت مشبہ میں بھی آتا ہے اور یہ مبالغے میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صفت جیسے سمیع ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ تو نہیں ہے نا، کثرت تو نہیں ہے، زیادتی تو نہیں ہے نا، اس میں کنٹینیوٹی ہے. سمیع ہمیشہ سننے والا. لیکن یہاں پر بھی یہ مبالغے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اب اس کے اوزان نہیں بتائے یہاں پہ، لیکن اوزان تو وہی ہوں گے جو پڑھ چکے ہیں، لیکن مبالغے کے لیے بھی یوز ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا سمیع کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ سننے والا. لیکن اس میں ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے،
والا کا معنی اسم فاعل کا معنی تو ہے ہی، لیکن ایک اور معنی یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی، ہمیشہ ہمیشہ سننے والا ہے، ہمیشہ سے. آلویز، یعنی اس میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، سمیعن کی، جبکہ سامعن میں نہیں ہے. اچھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس یہ کے بعد مفعول کا معنی بھی دے جاتا ہے، کبھی کبھی مفعول کا معنی بھی جی دے جاتا ہے نا. چلیں آگے. فعلان، ہم، فعلان، غضبان، ہم، عطشان، جوعان، ہم، کسلان. رحمان، رحمان اسی وزن پہ آتا ہے، صفت کا صیغہ ہے نا رحمان. اب رحمان پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دو پیش لگے ہوئے؟ رحمان ہی ہم تو بول دیتے ہیں نا، سبحان. جی اب سبحان کیا ہے، وہ ہے تو اسی وزن پہ تقریباً، اس میں شروع میں پیش آتی ہے، تو اس کو اس میں نہیں ملانا. ان سب پہ کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، فالان کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اور جو جی سبحان ہوتا ہے اس پہ پیش آتی ہے، تو اس کو مکس نہیں کرنا، وہ مصدر ہے وہ. صحیح. ہاں وہ مصدر ہے سبحان. سبحا یسبحو سے سبحان، تو ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے سبحان. تو اس کے بعد فعلان، نون کا وزن جو ہے یہ بھی مصدر کا وزن ہے. اگر اسی کے اوپر آپ اسی وزن پہ آپ تنوین لگا دیں تو یہ مصدر کا وزن بن جاتا ہے. تابان کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ تھکا ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی فعلان اسی کے وزن پہ آ رہا ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں اب یہ آ گیا نا، تنوین آ گیا، تو یہ والے کیا تھے؟ یہ غیر منصرف تھے، اور یہ کیا ہے؟ بس یہی فرق ہے، اور کچھ نہیں. یہ منصرف ہے، وہ غیر منصرف ہے. اس میں بھی بہت زیادتی کا معنی ہے، فعلان کا وزن اس میں بھی ہے، لیکن سبحان کو شامل مت کیجیے گا. سبحان از اے مصدر. دمہ آ رہا ہے نا شروع کے اندر، سب زبر سے. یہ صفت کا صیغہ ہے. تھکا ہونا، بہت زیادہ تھکا ہونا، زیادتی ہے، کیونکہ فعلان ان کے وزن پہ ہے. یہ والا مصدر ہے سبحان، کسی کو پاک قرار دینا، عیبوں سے پاک قرار دینا. سبحان میں تسبیح میں یہی کرتے ہیں نا. جی چلیں اب کیا ہے آگے، اس میں مبالغہ کے مزید اوزان. اس میں مبالغہ کے مزید اذان. فعال، اجاف، بہت دبلا ہونا. یہ کہاں پہ پڑھا ہے لفظ آپ نے؟ پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں. سورہ یوسف میں اجاف، دبلی گایوں کا اور موٹی گایوں کا جہاں پہ ذکر ہوا ہے نا، ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ سورہ البقرہ میں ہے نا؟ دبلی گائیں نہیں، یہ خواب ہے. سورہ خواب ہے یوسف. سورہ یوسف کے اندر، جی، جو بادشاہ نے دیکھا تھا. بالکل. ہاں وہ والا نا، سورہ یوسف اجاف. کی بات کری. ہاں ہاں. ہاں، گائے کے بارے میں بولا جا رہا ہے نا، کہ 7 جی، موٹی گائیں اور 7 دبلی خواب میں گائیں. کی گئے اب ہیں. یہ دیکھیں مبالغے کا، یعنی بہت ہی دبلی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اجافن، فوالن کا وزن، یہ جو اوپر وزن پڑے نا وہ نیچے نہیں آئیں گے ابھی. ٹھیک ہے. صحیح. اب سارے دمے والے وزن آ رہے ہیں. ہاں دمے اب والے ہے بھی. فعالتن، فعالتن، علامتن، بہت بڑا عالم. اب اس کو فعال، مؤنث نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، میل ہوتا ہے یہ. آگے. فعال، کبار، فاعول، طاغوت، فاروق. اور ہے فاعول، قیوم، فعول، قدوس، فعیل، صدیق. فعیل نہیں ہے، زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی تو اور تشدید بھی آ رہی ہے، جبکہ فعیل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نہیں آتا. وہ فعیل جو ہوتا ہے اس میں نہیں کچھ بھی آتا. نہیں آتا، نہ زیر آتا ہے نہ کوئی زبر ہوتی ہے. وہ سمپل وزن ہے، اوپر دے دیا ہے. یہ فعیل کا وزن صدیق. اچھا آپ کو پتہ ہے صدیق اور صدیق دونوں الگ الگ لفظ ہیں؟ صدیق اور صدیق. عائشہ اس میں ہوگا صدیقہ بہت ہے. زیادہ سچ بولنے والے. ہاں صدیق تو دوست ہوتا ہے، سمپل لفظ ہے. صدیق فائل کے وزن پہ جی دوست، جی. فائل ان کے وزن پہ. بٹ یہ والا مبالغے کا وزن ہے صدیق، بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا صدیق. اور اصل میں اس کا میننگ صدقے سے بھی نکلتا ہے نا،
اب صدقے کو کیوں اس طرح جی کہتے ہیں، صدقہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں. تو صدیق بھی جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے ایمان کا ثبوت دینے والا شخص ہوتا ہے، جبکہ یہ دوست ہے. یعنی اس کے اندر بہت زیادہ سچائی ہوتی ہے، یعنی وہ جو حق ہوتا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ماننے والا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا معراج سے، تو ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے مکہ میں یا مدینہ میں، جہاں بھی وہ تھے مکہ میں تھے اس وقت جب معراج ہوا تھا، ان کا آخری ادوار. تو اس وقت وہ کہیں سفر پہ تجارت پہ گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے تو لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور لوگ مان نہیں رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھو. تو انہوں نے آتے ہی تصدیق کر دی کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے نا کہ میں ہو کے آئے ہوں آسمان سے، ساتویں آسمان سے، یہ سچ ہوگا. تو یہ سچ ہے. یہ ہوتا ہے تصدیق. یعنی ان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، ہے نا. تو جی صدیق بالکل. جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کی صفت ہوتی ہے. صدیق تو مبالغہ ہے، اس کو تو مبالغہ کہیں. یہ صحیح. یعنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا. سچ اور آخرت میں بولنا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سچوں کو آواز دیں گے. کون ہے سچے؟ سچے وہ ہیں جو سچ بولنے والے نہیں ہیں. سچ تو بولنے ہی ہے، ایمان، اور جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا مسلمان، لیکن وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرنے والے. صدقہ کیا؟ ہم اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، ہم واقعی ایمان والے ہیں. تو ایمان کی جو بھی آپ کے پاس ہے نا اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے نا. نماز پڑھتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ ہم ایمان کی تصدیق ہی کرتے ہیں. تو جو بالکل. بہت زیادہ کرنے والا ہوتا ہے عائشہ صدیقہ، دیکھیں ابھی ان کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بھی صدیقہ کا لفظ یوز ہوتا ہے. انہوں نے بھی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں ایمان کے ثبوت میں لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی ایمان لانے والی وہی تھی. کہتے ہیں نا ابو بکر ہیں اور وہ ہیں، سب سے پہلے تو ان کے پاس آئے تھے. انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ، انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی. نہیں، عورتوں میں کہتے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اور ہاں عورتوں میں سے مردوں میں کہتے ہیں انہوں نا، نے کیا. کہتے ہیں نا، ہاں ہوں. بالکل کہتے ہیں. تو ویسے 4 کا ہی نام لیا جاتا ہے، بچوں میں یہ اور وہ مردوں میں یہ، جی. لیکن عورتوں میں سب سے پہلے صدیقہ لائی تھی. وہ سب سے پہلے ایمان لانے، مردوں عورتوں دونوں میں پہلے سب سے پہلے وہی لانے والی تھی نا. یعنی وہی پہلی لانے ایمان والی. لانے والی خاتون وہی تھی. پھر ان کے چچا آئے تھے، ان کو بلایا تھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی تھی. تو یہ بات ہے، تو ہم بہت زیادہ آگے نکل گئے. فولتن کیا ہے؟ ہمزتن. اب یہ آپ نے پڑھا ہمزتن، یعنی بہت زیادہ کیا کرنے والا، ہمزت اللمزہ، ایب جوئی. دیکھیے گا میننگ، یہ ہمزتن بھی بہت زیادہ ایب جوئی کرنے والا، تہمت لگانے والا، جس میں تو کہتی ہوں اس میں سارے ہی ایب ہوتے ہیں. فائلتن کیا ہے؟ قاریتن، قاریتن. قاریات. اچھا قاریہ کیا ہوتا ہے پھر؟ قارئن، قاری ہوتا ہے وہ تو، قرات. قاری ہوتا ہے یا کے ساتھ ہوتا ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ القاریہ، پڑھا نہیں؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے. قاریات الانفال. قاریہ کا کیا مطلب ہے؟ کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے. ہاں کھڑکھڑانے والی. بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بہت زیادہ، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو شدت کا احساس ہوگا کہ یہ تو مبالغے کا وزن ہے. ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا بالکل. کہ قیامت کا نام ہے، بھائی کیا ہوا. ہوں. یعنی وہ جی. آپ کو کھڑکھڑا ہلا دے گی، آپ کو تھوڑا موڑا نہیں کھڑکھڑائے گی، بہت کچھ. اچھا پھر مفعیل، مسکین. مسکین. اب اس مسکین. کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین کاف نون. ساکن بھی بنتا ہے، مسکن بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب مسکین جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے ساکن، یعنی کوئی کسی گھر میں رہ رہے ہیں، مسکن ہے وہاں رہ رہے ہیں، ساکن ہے، سکونت پذیر ہے. لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ بالکل ہی گھر سے چپک کے رہ جائے، اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ باہر کہیں سفر کر کے اپنی کوئی جاب واب تلاش کر لے. یعنی وہ نکل ہی نہیں سکتا وہاں سے، اٹھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ تھوڑا کوئی باہر صحیح. نکل کے کوئی کاروبار کر لے، گھر باہر ہی، گھر سے باہر نہیں. بیچارہ شاید اس کے پاس کوئی کپڑے بھی نہ ہو پہننے کے لیے، اتنی بری حالت ہو. صحیح.
تو یہ مسکین میں ہے بہت ہی زیادہ. پھر مفعال مدرار، اب یہ تو آپ نے پڑھا ہے. مدرار کون ہے؟ اس میں اسم الفاعل کے معنی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ مدرار بہت زیادہ برسنے والا، بارش بہت زیادہ برسنے، بادل، وہ بادل جو بہت زیادہ برسنے والا ہو. ابھی نمبر الوان و عیوب آ گیا، جو بیچ میں سے میں مس کر گئی تھی نا، جو میں مس کر گئی تھی نا، وہ ہے آپ کا یہ ساتواں الوان و عیوب. یہ اسی پہ آتے ہیں اصل میں. الوان و عیوب بھی اسم تفضیل یعنی آپ کا فلو کا جو وزن ہوتا ہے نا اس پہ آتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھنا کہ یہ برانچز ہیں اس کی. یہ مبالغے کا ہی وزن ہوتا ہے، یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا الوان و عیوب، یہ بھی مبالغے میں ہی آتا ہے، کیونکہ اس کا وزن جو ہے نا وہ اسم تفضیل والا ہے. تو اسم تفضیل چونکہ مبالغے کا وزن ہے تو پھر اس لیے ان کو بھی ادھر ہی ڈال دیتے ہیں. کلرز کو اور ایب ڈیفیکٹ جو باڈی میں ہوتے ہیں نا، صحیح. کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو یا کلرز ہو تو ان کو بھی پھر اسی میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ افعلو صفت کا جو وزن ہے نا اس کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے صحیح. پڑھیے. الوانو و عیوب، یہ اسماء صفا ایک خاص اور اہم قسم کی ایک خاص اور اہم قسم ہے جو افعال، رنگ، ظاہری عیب یا حلیے کے معنی دیتے ہیں. ان سے اسم صفا مذکر کے لیے افعلو کے وزن پر استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے فعلاؤ کے وزن پر، اور یہ دونوں وزن غیر منصرف ہیں. ان دونوں کی جمع کا ایک ہی وزن ہے جو فعلن ہے. مثلا اسودو کالا مذکر، سوداء کالا مؤنث، سعود جمع. اچھا، احمر ایک وزن میں اس سے ملتا جلتا آپ کو اور بھی سکھایا ہوا ہے جو کہ جمع مکسر کا وزن ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. فولاء نہیں، فعلاء. نہیں، فعلاء. جی. افعلاء اور فعلاء، جب تک آپ کمپیئر نہیں کریں گی چیزیں آپ پہ کھلیں گی نہیں. فعلاء. اب صحیح. فعلاء کے وزن پہ بنائیں جیسے کیا؟ غریب سے غرباء، غرباء ہے غرباء. نا. یہ غرباء ہے اور یہ کیا ہے؟ غرباء نہیں ہے، یہ سوداء ہے. ٹھیک ہے، زبر آ رہی ہے یہاں سوداء پہ، یہاں زبان. پہ اس کا زبر آ رہی ہے اور یہاں پہ اس کی سکون آ رہی ہے، باقی آگے سیم ہی ہے. یہ دو جو حرکات ہیں ان میں فرق ہے، شروع میں پیش ہے اور یہاں پہ زبر ہے. تو یہ آپ کا جمع مکسر ہے، جبکہ یہ آپ کا کیا ہے؟ کلر ہے، مونس ہے. کلر. اور کلر میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا، واحد جمع تو ہوتا ہی نہیں نا، کہ ہوتا ہے؟ جی. نہیں ہوتا نا، نہیں آپ. نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. تو اگر افعلو کا وزن ہوگا تو وہ مذکر کا وزن ہوگا، اور سودا اسی کو یاد رکھیں تبھی یاد رہے گا، ورنہ آپ مکس اپ جی. ہوتے رہیں گے. یہ ایک مثال ایسی ہے جس کو آپ یاد کر لیں تو باقی سب خود ہی یاد ہو جائیں گی. اسودو جی. کالا، حجر اسود سے. سودا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، حبشن، ٹھیک ہے. سودا جی. ان کو کہتے تھے، ان کے کلر کی وجہ سے شاید کہتے تھے. سودن جو ہے نا یہ ہماری اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، سود، ہم اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس کا وزن کیا ہے؟ فولن. تو یہ جو جمع بن رہی ہے نا، یہ ان دونوں کی، مذکر کی بھی بن رہی ہے، مؤنث دونوں کی جمع بن رہی ہے. مونس کی بن رہی ہے. احمرو، ہمراؤ اور اور حمرن. حمر. ازرقو نیلا، ازرق. زرقاؤ ازرق. فعلاؤ کے وزن پہ. جی. زرقن. یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، یا تو وزن یاد کریں افعلو فعلاؤ، پھر آپ اس میں اور اس میں مکس اپ کر دیں گے، یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ وزن یاد کرنے کے بجائے اسود سودا جو اس وزن پہ آئیں گے وہ آپ. تو زرقاؤ اور زرقن، زرقن نیلا، یہ جمع ہے، نیلا. سوری. اب یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جا رہا ہے. جی. ان دونوں کی اگر جمع لانی ہو نا، اس کی بھی اور اس کی بھی، تو پھر فولن کے وزن پہ آئے. اب اس کے آگے اور مثالیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح آگے کیا ہے؟ اصفر. اصفر زرد، صفراء صفر، صفر. اخضر سبز، خضراء خضر، ابیض سفید، بیضاء بیض.
बीदुन, 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 अच्छा, बीदुन। इसमें बनने से भी आया ना? हाँ, हाँ, इसमें बीदुन, क्यों आया वो मैं आपको बताती हूँ फिर आगे चल के। बीदुन आगे। ठीक है। अब है अबकमु, हम्म, बहरा, हम्म, बकमाउ और बुकमुन। हम्म, असम्मु, गूंगा, सम्माउ, सुम्मुन, हम्म। आमा, अच्छा, अंधा। आप देखिए आगे, वो देखिए वो आपका फा लाऊ का वजन यहाँ पे चेंज हुआ है क्योंकि दो लेटर एक जैसे आ गए ना। जी, यहाँ पर आपका स्वाद मीम मीम रूट वर्ड हो गया है ना। जब डबल एक लेटर एक जैसे आते हैं तब तशदीद आती है। वजन में कोई फर्क हाँ, नहीं आया, वजन वही है। अब जो आपका फाला हुआ है उसी पे जब आप डबल लेटर ये डालेंगे तो ये आपकी मर्ज होके इस तरह बन जाएगी शक्ल। ये करके बताऊं सही या है। सही है? इसी तरह सुमन में भी आपका तशदीद आ गई। सुमन में क्यों तशदीद आई है? इसका वजन फोलुन है ना। अभी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। फोलुन वजन है, ठीक है। अब फोलुन में जब आप डालेंगे स्वाद मीम मीम, मीम, दो मीम हो जाएंगे और यहाँ पे ये है और यहाँ पर आपका पेश है और यहाँ पर आपका सुकून है, ठीक है ना। यही है ना। अब क्या इन दोनों को मर्ज करेंगे ना, आइडियल सिचुएशन है। तो ये क्या बन जाएगा, स्वाद पे पेश और मीम आगे लगा के तशदीद डाल के उसके ऊपर दो पेश डालें। ये आपका जो सुम मुम बनता है ना वो इस तरह बनता है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आपका युन बना हुआ है, ठीक है। युन में क्या है, उसी पे आपने रूट वर्ड ऐन मीम या डालना है ना, तो युन बन जाएगा। यहाँ कोई तशदीद नहीं आ रही, युन बन जाएगा। बुक मुन जो है वो भी बा काफ मीम होता है रूट वर्ड, जब इस पे डालेंगे तो बुक मुन बन जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप युन भी बन गया, सुम बुकमुन बन गया, हूरुन भी फूल, ये इसका रूट वर्ड अफलू के वजन पे ये हो गया, और फालाऊ के वजन पे हौराऊ हो गया, और हूरुन के फूलन के वजन पे। अब ये दोनों की जमा है। हम तो समझते हैं, हमारे जहन में ये बात बैठी कि हूरें सिर्फ औरतें हैं और हूर कोई एक हूर होती है, वाहिद होती है। जबकि हूर रुन का लफ्ज जो है ये जम्मा के वजन पे है और ये मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। यानी मर्द और औरत दोनों अगर है ना हूर तो उन पे बोला जाएगा और जमा के लिए बोला जाएगा, ठीक सही है। है। सही है ना। अच्छा, हाँ, फिर जरूर है। अब आप देखते हैं अफलू के वजन पे ऐनुन आयुन बन जाता है। आयन, हाँ, ये सिर्फ का, आयन, अच्छा ये जमा नहीं है, वो जो जमा है ना ऐनुन की आयुनुन है वो, जी, आयुनुन है वो जमा ऐनुन की, ठीक है। ये तो जी, आयनु है, ये तो आपका क्या है, इस्म तफजील का अफलू मुजक्कर का का वजन, सीगा है। ठीक है। फिर आपका क्या बन गया, फालाऊ के वजन पे आपका ऐनाहु बन गया। आईना, अब इसको हाँ, देख लेते हैं कि ये कैसे बना है, जेर कैसे आ गई ना। तो अब इसका जी, रूट वर्ड तो ऐन या नून ही है ना। जब इसको हम जी, फोलन के वजन पे डालेंगे तो फोलन के वजन पे डालने के से आपका क्या बन जाएगा, ऐन के ऊपर पेश आ जाएगी, आगे या आ जाएगी, यहाँ पे सुकून आ जाएगा साकिन, और नून पे उसके बाद दो नून, पेश आ जाएंगे। तो ये पढ़ा नहीं जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि या से पहले जेर नहीं आ रही, ठीक है। तो सही, या की डिमांड पूरी जी, करनी है वरना वो पढ़ा नहीं जाएगा, तो उसको हमें जेर देनी है। बीदुन में भी यही हुआ था, या आ सही, रही थी ना, तो बीस, बोदुन हुआ जी, था, तो जी, बोदुन पढ़ा नहीं जा रहा था तो जेर बीदुन कर दिया था। तो ये या वाले जो होंगे ना रूट वाले, इनके नीचे आपने जेर देनी है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सही, बाकी सब पे पेश आ रही, वो आपको खुद ही अजीब लगेगा। सही है। अब फोलन के वजन पे बा ठीक, या द्वार डालेंगे तो बोदुन बन जाएगा ना। तो उसको जी, आपने या की डिमांड को पूरा करना है, पीछे जेर देनी है, तो बीदुन बन जाएगा, बीद। बीस, या में बीद कहते हैं ना। जी, हाँ, वो इसी से निकला हुआ है, जमा का लफ्ज है बीद। अयाम के साथ उसकी सिफ्त आई है ना, बीद। और वो क्या है, वो भी आपका सिफ्त का सिगा है, ठीक है। और अफलू के वजन पे जमा है, अफलू व अल्लाह की जमा है बीद। चले, अब इनकी गर्दान आ गई। और ये गर्दान जो है ये आपकी, अच्छा आपको एक और बात बतानी है कि ये जो अफलू का वजन होता है ये गैर मुनसरिफ होता है। अहमदू, अकबरू, असगारू, ये सारे उसी पे बनते हैं ना, है ना। अनवरू, अरशदू, जी, सब पे तनवीन आ रही है ना, तो गैर या मुंसरिफ है। नहीं, तनवीन तो कहीं नहीं आ रही।
کس پہ تنوین آ رہی ہے؟ کسی پہ بھی نہیں آ رہی. یہ تو میں نے ڈالی تھی نا آپ کو یہ آیون تو کا. مولڈ ہے. ہاں یہ تو میں نے اس کی جمع بنائی تھی نا اینون کی, تو وہ میں نے اس جی طرح جی کا. جی صحیح ہے. یہ سب پہ ایک پیش آ رہی ہے, یہ اور یہ بھی غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو جمع آ جی رہی ہے نا وہ اس کی آپ کی وہ آپ کی منصرف آ رہی. منصرف ہے. بیدن جمع جو ہے نا وہ دونوں کی ایک ہی آ رہی ہے اور منصرف آ رہی ہے, جبکہ یہ دونوں وزن جو ہے نا فالا او بھی الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا, تو آج الف کے بعد حمزہ والوں میں آپ کا ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا. یہ میں پہلے بتایا ہوا ہے آپ کو, لیکن دوبارہ آ گیا جی یہاں پہ کہ الف کے بعد حمزہ آ جائے تو ہمیشہ اس کو جمع مت سمجھیں, وہ کلر کا وزن بھی ہے, ٹھیک ہے, جی مؤنث کا کلر کا وزن بھی ہے, تو اس کو اس میں مکس اپ نہ کریں, وہ جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے. جیسے غرباء, فقراء, علماء, تو عالم کی جمع ہے نا, جی صحیح ہے. ہاں, اور وہ واحد مؤنث نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے وزن میں بھی فرق ہے. اچھا, اب یہ گردان افعل کی بتا رہے ہیں اور یہ غیر منصرف ہے. اور آپ کو پتہ ہے غیر منصرف کی گردان کس طرح بنتی ہے؟ مریم, مریمہ, مریمہ, ایسی بنائی ہوئی ہے نا پہلے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. جی اچھا, تو یہ ہو گیا ابھی آپ کا واحد کا. واحد کا صیغہ ہوگا تو اس طرح سے ہوگا, مثنیٰ کا ہوگا تو ظاہر الف نون لگانا ہے, زیر بھی لگانی ہے, تو اسی میں آپ کیا کریں گے؟ آنی کا اضافہ کر دیں گے, اور یہاں پہ عینی کا اضافہ کر دیں گے یا عینی کا اضافہ کر دیں افعلین افعلین. گے. جمع میں کیا ہے؟ فولن, ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا یہ منصرف جمع. ہے, منصرف ہے. جی تو منصرف اسم جو ہوتا ہے جس پہ تنوین آتی ہے اس کے نیچے زیر بھی آتی ہے, وہ 3 شکلیں بدلی کرتا ہے. تین شکلیں بدلتا ہے. تو گردان بناتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ غیر منصرف کا وزن ہے تو اس میں 2 ہی شکلیں ہیں. یہ اس میں تو کوئی وہ آپ کو جیسے نارمل ہوتا ہے نا ویسے ہی ہوگا, افعلانی, افعلینی, افعلینی, کتابانی, کتابینی, وہ تو منصرف کی طرح ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے منصرف کا بنانا ہے ویسے غیر منصرف کا. اس میں آپ کا پھر اس کو آپ منصرف کی طرح بنائیں گے 3 شکلیں میں. اب یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ فا اللہ ہے, یہ آپ کا سکون ہے, ٹھیک ہے. فا اللہ, فا اللہ اور فا اللہ, کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے. اچھا, جی جب آپ اس میں آپ لگائیں گے, اس کا مثنیٰ بنائیں گے, تو یہاں تو سمپل تھا. یہاں پر کیا ہے؟ آپ کو آنی لگانے سے پہلے واو لگانا پڑے گا. آپ کا یہ جو حمزہ ہے نا یہ واو میں چینج ہوا ہے, اس لیے کبھی آپ کا آ جائے نا حمزہ یہاں آخر میں, ٹھیک ہے, تو اس کو جی آپ سوری آخر میں اگر کبھی لفظ کے آخر میں واو آ جائے نا, کبھی آئے گا, ابھی ٹائم آنے والے آگے جب ہم مجوف پڑھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں یا ناقص پڑھتے ہیں, تو آخر میں اگر واو آ جائے تو پھر اس کو حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں, صحیح ہے. اب یہاں پر کیا تھا؟ حمزہ پہلے لگا ہوا تھا تو ہم نے واو میں چینج کیا, ریٹرن کیا اس کو مثنیٰ بناتے ہوئے. کبھی آپ ایسے بھی کریں گے کہ واو ہوگا تو آپ اس کو حمزہ میں پڑھنے کے لیے چینج کریں گے, کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا ہوگا, تو اس کو آپ حمزہ میں چینج کریں گے. اب یہاں پہ جب مثنیٰ بنا رہے ہیں تو وہ جو آپ نے حمزہ چینج کیا تھا نا, واو کو حمزہ میں چینج کیا تھا, وہ واپس آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے, تو واو آپ نے واپس لایا, جیسے آپ اخون میں ہوتا ہے نا, اخون, اور جب آپ اس کا مثنیٰ تو خوانی بناتے ہیں نا, تو وہ واو کہاں سے آتی ہے؟ اخون کی واو کہاں سے آتی ہے؟ وہ آپ نے واو نکالی ہوئی ہوتی ہے. روٹ ورڈ تو خا اور واو ہی ہوتا ہے نا, 3 روٹ ورڈ تو 3 لیٹر ہوتے ہیں, تو یہاں پہ تیسرا لیٹر کدھر ہے؟ آپ نے اس کو آؤٹ کر دیا تھا, تو جب آپ نے اس کا مثنیٰ بنایا تو اخوانی میں وہ واپس آ گیا, صحیح ہے. اسی طرح آپ کا دوسرا ٹھیک. لفظ ابن میں بھی اب ابوانی ہو جاتا ہے, تو یہاں پر بھی آپ نے یہ واو نکالا ہوا تھا تو وہ واو واپس آ گیا, تو فالا وانی بن گیا, فالا وینی بن گیا, اور سب جگہ پہ آپ کا یہی. اور یہ گردانے بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہ سیکھنے کی ضرورت ہے, کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ واحد کا وزن کیا ہے, مذکر کیا ہے, وہ کیا وزن ہے, وہ افعل ہوا ہے, مؤنث کا جو ہے فعلا ہوا ہے, اور جمع دونوں کی جمع فولن کے وزن پہ آتی ہے, فولن کے وزن پہ آتی ہے پیش کے ساتھ. فولن پڑھے یا فولن پڑھے کی بات ہے, صحیح ہے. تو یہ آپ کا جمع کا تینوں کا مذکر مؤنث سب کا ایک ہی, اس کا بھی دیکھیں یہی وزن تھا,
یہاں پہ، اور اس کا مونس کی جب گردان بنائی تب بھی یہ وزن. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی. باقی یہ مڈل میں جو ہیں ان کی ضرورت نہیں. صحیح بتا دیے، کبھی ضرورت پڑی تو سمجھ آنی چاہیے کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیوں یہ ایسا ہوا ہے. وہ حمزہ واو میں چینج ہوا ہے واپس. پڑھاتے ہوئے آپ کو اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے نا کہ یہاں کہاں سے آ رہا ہے یہ واو. تو وہ جو حمزہ جو تھا وہ واپس واو میں چینج ہو گیا. اچھا اب آگے اسم تفضیل. ابھی یہ آخری ہے میرے خیال میں، اس کو پڑھ لیتے ہیں ذرا سا. یا کیا کرنا ہے، ابھی ہے ٹائم ہمارے پاس، چلیں میم پڑھ یہ لیں. نیکسٹ ویک کر لیں، اس ہاں کا بھی ٹھیک ہے. کافی لمبا ہے. ہاں اس کی 2 قسمیں ہیں بس، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائے گا آئی تھنک، اور نہیں رہے گا اس میں ہمارا یہ اسم والا ٹاپک. العلیٰ ہے. ہاں ہاں اسم العلیٰ تو بالکل الگ ٹاپک ہے نا، وہ تو میں بعد میں پڑھوں گی. ٹھیک. لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ہے. وہ یہ جو آپ کا اسم اسم تفضیل الصفہ پڑھے نا، ہے نا یہ اسی کی جی. شاخ ہے. ٹھیک ہے، اسم تفضیل. اور اسم تفضیل آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اسم تفضیل 2 طریقے سے آتا ہے. ایک من کے ساتھ آتا ہے، اور آگے ایک جو ہوتا ہے مضاف بن کے آتا ہے. جب مضاف بن کے اسم تفضیل آتا ہے تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، تو ارحمو کیا ہے، افلو کے وزن پہ مضاف ہے، اور اس کا جو آگے ہے نا ارحم، وہ آپ کا مجرور مضاف الیہ ہے. تو مرکب. اب یہ سپرلیٹو، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. اور جو من کے ساتھ آتا ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، وہ 2 لوگوں کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے، یہ اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. 2 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، پہلا والا جو ہے اس کے نام کے بعد من لگا دیتے ہیں، افعلو کا صیغہ لگا کے. اکبرو من، اصغرو من. ٹھیک ہے، اجملو من. جی جمیل ہوتا ہے، جمیل سے اجمل بن جاتا ہے نا، وہی روٹ ورڈ سے. جمیل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جمیل. اب یہاں پہ اسم الفاعل کے طور پہ نہیں آ رہا. جمیل ایک صفت ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے جدید ایک صفت ہے، بعید ایک صفت ہے، اسی طرح وہ جمیل بھی صفت ہے. تو اس سے جب آپ بنائیں گے تو افعلو کے وزن پہ اجملو بن جائے گا. اب آپ اس کے آگے من لگا دیں گے تو 2 لوگوں میں وہ ہو جائے گا. ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، اجملو منی، مجھ سے بڑا ہے. حامد اکبرو منی، من کے ساتھ ضمیر بھی آ سکتی ہے، اور من خالدن بھی لگا سکتی. تو یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے نا اس میں تفضیل وغیرہ. تو اگر آپ نیکسٹ ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نیکسٹ ٹائم پڑھا دوں گا. اس میں تفضیل بعد آتا ہے، تفضیل کل آتا ہے. تفضیل بعد کا مطلب، تفضیل کل وہی سپرلیٹو ڈگری ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اتنا میں نے بتا دیا. اور تفضیل بعد جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری ہے. اب دیکھیں یہاں من کے ساتھ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور من جب آئے گا حرف جر تو ظاہر ہے وہ مجرور بھی کرے گا نا. تو الرجل عالم من زید، تو یہ آپ کی کمپیریٹیو ڈگری ہے. آدمی زیادہ جاننے والا ہے، کوئی بھی آدمی ہے، عالم زیادہ جاننے والا ہے، من زید. تو یہ من کے ساتھ استعمال ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا یہ اب اس میں آپ کو آسان والی مثال بتا دیتی ہوں. عالم الناسی. ٹھیک ہے، اب یہ افعلو کا وزن ہے، اور یہ آپ کا آگے مضاف الیہ ہے، تمام لوگوں سے زیادہ ہے عالم، سپرلیٹو ڈگری. اور یہ بیچ والی چیز تو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو یہ ڈالنی ہے، مضاف مضاف علیہ یاد رکھنی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جیسے آ رہا ہے زید عالم الناسی، زید کیا ہے، تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے. مریم تمام عورتوں سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، افضلو کا وزن آیا ہے. اور فضلا بھی کہہ سکتے ہیں، مریم فضلا، فولا کے وزن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو النساء، تو فولا کا وزن مؤنث کا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا اکبر ہوتا ہے اکبرو، اور کبرا بھی ہوتا ہے نا. کبرا کس وزن پہ، فولا کے وزن پہ ہے نا. تو یہ اکبرو جو ہے یا فلو کا وزن ہے، صفت کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے ہے. اس کو ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا نا، اوپر بھی افعلو کے وزن کو عیب اور عیوب میں بھی پڑھا تھا، یاد ہے. لیکن اس کی مؤنث کبرا نہیں بن رہی تھی، فولا نہیں بن رہی تھی، اس کی کیا بن رہی تھی، فالاؤ بن رہی تھی. سوداؤ، فالاؤ بن رہی تھی. اس کی مؤنث جو بن رہی تھی وہ یہ بن رہی تھی. تو دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. وہ الوان و عیوب کے لیے بھی یہ یوز ہو رہے تھے. اور اب یہاں پہ
جو مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ تو وہی افعلو کا وزن یوز ہو رہا ہے، مؤنث کے لیے کبرا کا وزن یوز ہو رہا ہے، فولا کا وزن یوز ہو رہا ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سا دماغ میں جھٹکے لگ رہے مجھے پتا ہے، لیکن نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. جب نیچے والا صحیح ہو جائے گا نا تو یہ بھی صحیح. تو اس کو ابھی یہاں پہ رہنے دیتے ہیں. یہ مؤنث کا وزن ہے آپ کا اسم تبذیل کا، اور یہ وزن ہے مؤنث کا وزن کس کا ہے؟ کلرز اور عیب کا. ٹھیک ہے، الوان و عیوب کا وزن ہے یہ مذکر یہ مؤنث اور دونوں کی جمع فعلن کے وزن پہ بنائے. یہ اسم تبذیل کا ہے. افعلو اکبرو اور پھر کبرا، اصغرو صغرا، افضلو فضلا. سمجھ آئیے؟ افضلو یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے فضلا. تو افضلو بھی یوز ہو جاتا ہے اور فضلا عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، مریم کے لیے. یہاں مریم کے لیے افضلو بھی یوز کیا ہے. تو اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، قرآن مجید میں آیا تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس کو ہم کو ایز اٹ لینا پڑے گا. لیکن رول کیا ہے کہ مریم فضلا النساء، انبیاء افضل الناسی. افاضلو بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. الانبیاء جمع ہے تو اس کی جمع بھی لے آئے اور واحد بھی لے آئے. چلو اس کو نیکسٹ ڈے میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. استاذہ جی جی. استاذہ مجھے ایک ڈاؤٹ پوچھنا تھا آپ سے. ہاں پوچھیے اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر ایک گرامر کا یہ وہ قرآن شریف میں نا کبھی کبھی من حرف جر ہے لیکن من قبلو بھی آتا ہے پھر من یہی تو بعدی کتنی بھی، بار مطلب یہ ڈسکس قابل ہو ظرف ہے. یہ تو کتنی بار ڈسکس ہو چکا ہے. یہ تو اب کلاس میں بھی کوئی بتا دے گا مجھے لگتا ہے. سبحان اللہ، میں نے مس کیا استاذہ. نہیں ابھی پچھلی میں دفعہ ظرف میں بھی تو میں نے بتایا تھا، پچھلا لیکچر جو ہے اس میں میں نے بتایا تھا یہ. ہاں بتائیں فوزیہ. میں ایمان میم، نہ ایمان آپ یہ بتا میم دیں. آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو قبلو ہے نا ہوں، یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر تو یہ اس کے آگے مضاف الیہ آئے گا ہوں، تو یہ اپنی حرکت جو ہے زیر میں لے کے جائے گا، لیکن ہوں، اگر من کے ساتھ صرف قبلو آ رہا ہے اور مضاف الیہ نہیں آ رہا تو ہوں، یہ پیش میں جائے گا، ہوں. زیر میں اچھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اب ان من قبل اور من بعد کے بعد مضاف الیہ کیوں ضروری ہے؟ مضاف الیہ کیوں ضروری ہے؟ اتنا ضروری کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ لگائیں گے تب وہ زیر لے گا ورنہ نہیں لے گا؟ تو ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منصرف ہے نا، کیونکہ یہ ظرف ہیں اور انہوں نے بننا ہی مضاف ہے. مضاف. یہ مضاف بنے بغیر آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اگر ان کا آپ لگا دیں گے مضاف الیہ شو کر دیں گے تو ان کی زیر بھی شو ہو جائے گی. اگر اس کو گرا دیں گے تو زیر بھی نہیں آئے گی جو کہ من کی وجہ سے آنی چاہیے، پیش آ جائے گی. بات کلیئر ہے؟ جی جی استاذہ، کہاں گئی وہ جزاک اللہ خیر. سسٹر؟ نہیں بہت اچھا کیا جی پوچھ لیا، جی ورنہ یہ استاذہ، پتہ ہے جزاک ڈاؤٹ. اللہ خیر. ہاں کیونکہ یہ میں شاید دوبارہ ریپیٹ نہ کرتی کیونکہ میں اتنی بار اس کو ریپیٹ کر چکی ہوں کہ میں نے کہا اب سب کو پختہ ہو گیا. اب سبحان دیکھیں اس لیے اللہ. میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا نا، مجھے پتا ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. تو یہ فوزیہ بھی بتا دیتی ہیں، فوزیہ کو بھی پتا ہے نا فوزیہ؟ ایسا ہی ہے نا؟ مجھے تو ہے پتا لیکن جب آپ پوچھتی ہیں اس میں سب بلینک ہو جاتی ہوں. اب کلیئر ہو گیا. جی جی اب ہو دعائیں گیا. دیں سسٹر کو کہ انہوں نے دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈ کروا دی. جزاک اللہ خیر. تو جب بھی آپ مضاف الیہ آگے نہیں ہوگا نا تو آپ کو قبلو بادو نظر آئے گا. یہ صرف قبلو بادو کے خاص ہے، باقی کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہی صرف دو ایسے ہیں جو کہ آگے مضاف الیہ مسنگ ہو تو ان کے اور بھی ہوں گے لیکن قرآن مجید میں یہ دو ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں بتا سکتی ہوں آپ کو. تو رول جو ہے وہ اپنی جی جگہ ہے. کوئی بھی آئے گا، ظرف آئے گا، پیچھے من آئے گا تو وہ زیر نہیں قبول کرے گا اگر اس کا مضاف الیہ مسنگ ہوگا. تو اگر لگا دو کو تو زیر لے لے گا، ایکسپٹ کر لے گا. جیسے غیر منصرف ہوتا ہے نا، تو غیر منصرف جو ہے اس کے اوپر ہم زیر نہیں لگا سکتے، لیکن اگر الف لام لگا دیں تو زیر قبول کر لیتا ہے. لے لیتا ہوں. وہی والی بات یہاں بھی ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اب جاتے بتا دوں، غیر منصرف ایک اور وجہ سے بھی زیر قبول کر لیتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ اس کے اوپر الف لام لے آؤ،
मसाजिदू अल मसाजिदू कर दो तो पीछे से फी आएगा तो फिर मसाजिदी हो जाएगा। समझ आ रही है? एक और वजह भी है, पहले पहली वाली समझ ले तो फिर मैं दूसरी वाली भी बताती हूँ। पहली वजह क्या है, जैसे मसाजिदू है तो मसाजिदू क्या है, अब इसकी दो ही शक्लें बदली होंगी ना, गैर मुनसरिफ है ये, मफाइलू के वजन पे, जमा का वजन है, जी अलिफ के बाद दो लेटर आ रहे हैं, मीम से अलिफ से पहले दोनों पे जबर आ रही है, ठीक है। अब ये क्या गैर मुनसरिफ है, पक्का पक्का गैर मुनसरिफ है। अब इसके पीछे फी लगाएंगे तो ये जेर कबूल नहीं करेगा, ठीक है। पहले इस बात को समझे, क्या आएगा, फी मसाजिदा आएगा, ठीक है। जी लेकिन अगर जी इसके सर ये इसके ऊपर अलिफ लाम लगी हुई है, आप इसको मसाजिदा आ रहा है, अलिफ लाम लगा दिया आपने, तो अब फी लगाएंगे तो अब आप जेर लगा सकते हैं। फिल मसाजिदी पढ़ते हैं कि नहीं, ये दोनों कुरान में एक ही जगह पे दोनों लफ्ज आ रहे हैं, एक ही जगह पे दोनों, जी मसाजिदा भी आ रहा है, सूरह बकरा भी आ रहा है, और फिर मसाजिदी भी है। जहां पे वो है ना कि मसाजिद में डरते हुए दाखिल हो और वो मसाजिद अल्लाह की जिक्र, वहां पे ये आयत आती है। तो फी मसाजिदा भी आता है, फिर मसाजिदी भी आता है। अब लोग जिनको जी ग्रामर नहीं आती वो तो कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, एक जगह जबर है एक जगह जेर, गलती है कुरान में, नाउज़ु बिल्लाह मिन जालिक। तो अब आप दूसरी वजह जान लें यहीं पे। अभी आपको ये समझ आ गई है कि अलिफ लाम लग जी जाए तो गैर मुनसरिफ जो है वो मुनसरिफ बन जाता जी है। दूसरी वजह यह है कि अगर यही मसाजिद जो है ये गैर मुनसरिफ है ना, इसी को अगर जी मुजाफ मुजाफ बना लें, इसको तो मुजाफ नहीं बना सकते, इस पे अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है, बगैर अलिफ लाम वाले कोई मुजाफ बनाएंगे ना। तो अगर मसाजिद को हम मुजाफ बना लें तो तब भी इसके नीचे फी मसाजिदिल्लाह, अब ये भी वहीं पर आता है, ये भी वहीं पर जी आता है, इसको आप देखिएगा, फी मसाजिदिल्लाही, ये भी आप उसी मैं आपको आयत नंबर इस तरह से दूंगी लेफ्ट रेफरेंस। अब यहाँ पे क्यों लग गया जेर, यहाँ पे तो लगा ही नहीं था, फी लगाया था नहीं लगा था, जबर आ रही थी, यहाँ क्यों आ गया, क्या वजह है, फी आ रहा है और हम जेर लगा रहे मुदाफ हैं क्योंकि मुजाफ बन गया है। तो ये इतनी दो इंपॉर्टेंट वजहें हैं जिसकी कोई इंतहाई नहीं। अगर आपको ये याद हो गई तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस लफ्ज जिस गैर मुनसरिफ, मसलन शहर मुल्कों के नाम होते हैं ना, अब पाकिस्तान के नाम के ऊपर जी जबर लगाई जाती है, अना मिन पाकिस्तान न, लेकिन अगर इंडिया से कोई है तो वो कहता है अना मिनल हिंदी, कहता है ना, दो एग्जांपल जी याद कर लें। हालांकि शहर मुल्कों के नाम जो हैं वो भी शायद मुल्क का नाम है, हिंद भी जो है वो मुल्क का नाम है, दोनों मुल्क के ही नाम है, तो उस पे क्यों जबर है, उस पे जेर क्यों है, वल इस्लाम का फर्क है। इसी तरह मक्का पे नहीं आती और ताइफ पे आ जाती है, ताइफ पे अलिफ लाम आता है, रियाद पे अलिफ लाम आता है, वहां पे जेर आ जाती है, और मक्का पे नहीं आती, मक्का था, अना मिन मक्का था। अब इसी गैर मुनसरिफ को अगर आप मुजाफ की जगह पे ले आते हैं, ठीक है, और आगे मुजाफ इलैह आ जाता है, तो फिर ये जेर कबूल कर ले, जब पीछे से उसको जेर देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्यों जरूरत पड़ रही है, पीछे हरफ जर आ गया, अगर पीछे मुजाफ आ जाता है एक और तब भी इसको जेर देने की जरूरत पड़ती है, इसको मुजाफ इलैह बनाते तब भी इसको जेर देने की जरूरत पड़ती, तो हम इसको जेर दे देते, ठीक है। जी तो दो वजह से जेर जी देने की जज़ाकल्लाह दो वजह से जेर देने की जरूरत पड़ती है, एक हरफ जर की वजह से और एक किस वजह से, अगर किसी को मुजाफ इलैह बनाना हो तब। अब यहाँ पे जो वजह आ रही है जेर देने की वो पीछे हरफ जर है, ठीक है, तो यह जेर आ गई यहाँ, और यहाँ पे जेर वो आपको पता है मुजाफ इलैह की वजह से आ रही, वो तो नॉर्मल है ना। तो ये आप देखिए कि उसी लफ्ज को आपने यहाँ पे मुजाफ नहीं बनाया था तो जबर लगाई थी, ठीक है, और जहाँ पे उसी लफ्ज को आपने मुजाफ बना दिया तो जेर लगा दी। चले जाते जाते ये किसका सवाल था जो इतना लंबा हो गया जवाब, नहीं लेकिन बहुत चलिए फायदा हुआ है जज़ाकल्लाह। मुझे। हाँ, नहीं इसको जज़ाकल्लाह बार खैर बार 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 बोलना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा आपको, बार बार बताना पड़ेगा, और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, बताती रहूंगी जब तक आप लोग कहेंगे अब बस कर दें, बस करते हैं अभी हो अल्लाह गया। आपको बेहतरीन नहीं जगह दे उस्ताद नहीं, मुझे आमीन। पता भी चल जाता है स्टूडेंट का ना कि अभी इसको क्लियर हुआ है कि नहीं, मुझे पता था ये चीज तो शायद आपको हजम हो जाए, ये वाली थोड़ा ठहर के ही होगी अभी।
کہ اگر وہی والا غیر منصرف مضاف کی جگہ پہ آتا ہے تب بھی زیر لگ جائے گی. غیر منصرف ہے نا یہ, مساجد مساجدو مساجدہ مساجدہ ہونا چاہیے, لیکن زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف کی جگہ پہ آ گیا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ گیا. تو غیر منصرف دو وجہ سے جو ہے وہ زیر قبول کر لیتا ہے, یا تو اس پہ الف لام آپ دیکھ لیں زیر لگا سکتی ہیں, یا پھر اس کو مضاف کی جگہ پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, چلیں اوکے, اللہ حافظ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائیں گی چیزیں, ڈونٹ السلام ویری, علیکم. سب کچھ ہو جائے گا. اگر میں سیکھ سکتی ہوں نا تو آپ بھی سیکھ سکتے, آپ لوگ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ. اللہ حافظ.